تو آج کا یہ بہت اسپیشل پریزنٹیشن ہے، وہ ہے قرآن کے الفاظ معنی یاد کیجیے آسان طریقے سے پی پی ایم جی شیٹس کے ذریعے۔ پی پی ایم جی کیا ہے؟ فریز پوائنٹرز، فریزز، میننگز اینڈ گرامر، اشارات، جملوں کے ٹکڑے، معانی اور قواعد۔ ہمارا جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں تو ایک میجر چیلنج یہ ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ معنی کو کس طرح یاد رکھیں۔ یہ اکثر چیلنج رہتا ہے، تو اس پر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، یا جو پڑھانے والے ہیں، میں نے کافی جو ہے اس پر کوشش کی کہ جو قرآن کو پڑھاتے ہیں ان لوگوں نے اس پر کیا کام کیا ہے۔ جنرلی اس پر ان کا کوئی اشارہ نہیں ملتا، عام طور پہ کوئی ایک اسٹریٹجی نہیں ملتی، بس وہ کہتے ہیں بھئی آپ کوشش کیجئے، انشاءاللہ یاد کر لیجئے۔ یاد کر لیجئے بولنے سے کام آسان نہیں ہوتا، تو یاد کر لیجئے بولنا I don't think it solves the problem۔ تو ہم اس لیے اس پہ سوچتے رہے، اور میں کافی اس پہ ریویو کرتا رہا کہ بھئی انگلش میں کیا کام ہوا ہے۔ انگلش ورلڈ میں چونکہ ظاہر ہے دنیا اس وقت سپر پاور انگلش کا ہے، تو اس میں بعض کانسیپٹس ملے، اور قرآن کے حوالے سے اس کو ہم نے الحمدللہ اور انفورس کیا ہے۔ تو یہ پی پی ایم جی شیٹس انشاءاللہ آپ کے لیے زبردست رہیں گے۔ پی پی ایم جی شیٹس کیا ہیں؟ تو اس کا ایک پریزنٹیشن ہے جو 10 منٹ کا ہے تقریباً، تو اس کا تعارف دے رہا ہوں میں کہ ہمارا اصل چیلنج عربی الفاظ، اس کو مسئلہ مت کہیے، ہم اس کو اکثر کہتے ہیں ارے کیا آپ مشکل ہے، مشکل مسئلہ، یہ الفاظ جو ہے نا پرابلم ہے، یہ نہیں کہنا ہے، پازیٹیو رکھنا ہے ذہن کو۔ قرآن مشکل ہے، قرآن سمجھنا ایک مسئلہ ہے، الفاظ معنی ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ نہیں ہے، چیلنج ہے، اور چیلنج میں اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے، وہ ایک چیلنج ہے جس کو اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ اجر ملے گا۔ تو ہمارا اصل چیلنج جو ہے وہ عربی الفاظ کے معنی یاد رکھنا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہم کو ایک خاص، آسان، سادہ اور عملی حل نکالنے کی توفیق دی ہے، اور حل کیا ہے؟ اس کو پی پی ایم جی کے ذریعے یاد کیا جائے۔ پی پی ایم جی کیا ہے اور اس کو استعمال کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے، یہ اس پریزنٹیشن میں، اس پیشکش میں آپ کو بتایا جائے گا۔ تو پی پی ایم جی ہے پی پوائنٹرز، پی فریزز، ایم فار میننگز اینڈ جی فار گرامر۔ سو لیٹس ٹیک پوائنٹرز۔ ان اوراق کی مدد سے آپ نہ صرف پی پی ایم جی کی بات ہے، ان اوراق کی مدد سے، ان شیٹس کی مدد سے آپ نہ صرف القرآن کے الفاظ و معانی کو یاد کر سکتے ہیں، بلکہ انہیں زیادہ بہتر انداز میں دیر تک اپنے دماغ میں محفوظ رکھ سکتے ہیں، ریٹین کر سکتے ہیں۔ ان الفاظ کے جملوں کے استعمال کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کے معانی کو نسبتاً آسانی سے دماغ میں واپس لا سکتے ہیں۔ تو یہ جیسا میں نے بتایا کہ ہر صفحے پر ہم اس کو رفلی 4 پوائنٹرز میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں ہر صفحے کو۔ جیسے یہاں پر یہ صفحہ اس میں فالوئنگ دا ڈیول سپریٹنگ کپلز ایول بزنس ڈونٹ سے رائنا۔ پوائنٹرز کیوں لیا ہم نے؟ اشارات کا لفظ، اردو میں ہم اس کو اشارات کہیں گے۔ ہم نے موضوعات یا ٹاپکس کے بجائے اشارات کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ کسی ایک آیات کے مجموعے میں کئی موضوعات ہو سکتے ہیں۔ تو کوئی ہم سے یہ جھگڑا کر سکتا ہے کہ یار آپ نے کہاں سے نکالے، قرآن میں کدھر ہے یہ ٹاپکس؟ تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی یہ اشارات ہیں۔ اب یہ اس جملے میں، اس آیت میں ہم نے ایک اشارہ لکھا ہے کہ اس شیاطین کی پیروی۔ اب آپ اور بھی لے سکتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا دور، آپ اور بھی لے سکتے ہیں کہ لوگوں کا کفر کرنا، آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ جادو کی تعلیم، آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ فرشتوں کا اترنا۔ یہ آپ کے اوپر ہے، اور اس میں کئی موضوعات ہو سکتے ہیں، اس لیے اس بحث سے بچنے کے لیے ہم نے کہا اس کو اشارات کا نام دیا جائے۔ تو یعنی یہ اشارہ دے رہا ہے آپ کو کہ اس میں کیا مضمون ہے۔ الفاظ کے معنی کو یاد رکھنے میں اشارات یا موضوعات کا رول بہت اہم ہے۔ ان کی مدد سے نئی الفاظ کے معنی کو یاد رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور ضرورت پڑنے پر معنی کا ذہن میں واپس لانا بھی آسان ہے۔ مثلا اصحاب الفیل کے بارے میں ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، تو طیر، ابابیل، عصف، معقول، یہ سارے الفاظ کے معنی آپ کو، یعنی مثلا آپ نے سورہ فیل پڑھی، اس کے الفاظ کے معنی یاد کیے، نیکسٹ ٹائم آپ سورہ فیل پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اب اگر آپ کو ایک معنی یاد ہو گیا، فیل کا مطلب ہاتھی، تو آٹومیٹیکلی آپ کو یاد ہوگا ارے یار اس میں جو ہے نا پرندے آنا ہے، پتھر آنا ہے، اور جھنڈ آنا ہے، اور بھوسا آنا ہے۔ تب آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ سارے الفاظ یاد آنے شروع ہوں گے۔ تو فیل، تو اصحاب الفیل، سورہ فیل تو بہت فکس سٹوری سے ریلیٹڈ ہے،
تو ویسے ہی اگر ہم ہر ایک کا ایک پوائنٹر کر دیں کہ بھائی مثلا یہاں پر ڈیولز کی پیروی ہے، تو اب آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے ارے یہاں پہ شیاطین کی پیروی، اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے لوگوں نے جادو سیکھا تھا اور شیاطین کی پیروی کی تھی. تو یہ الفاظ اگر آپ کو یاد ہوں تو پھر جادو بھی یاد آئے گا، جادو یاد آئے گا تو یہاں سحر کا لفظ آ رہا ہے، او سحر کا مطلب جادو ہے وغیرہ. اچھا اب ہم دوسری چیز لیتے ہیں، فریزز. یہ اصل کام ہے اس پورے، یہ روح ہے اس سارے اس کی یعنی کام کی. صرف الفاظ کو اور ان کے معنی کو یاد رکھنے سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ الفاظ کو جملوں کے ٹکڑوں کی شکل میں یاد کیا جائے. اچھا فریزز کا میں نے اردو ترجمہ بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، عبارت بولنا بھی مشکل ہے، اس لیے میں مجبوراً جملوں کے ٹکڑے استعمال کر رہا ہوں. اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی دوسرا لفظ ہو تو ضرور بتائیے. اور یہ اس کتابچے کا یہ جو ہم نے پریپیئر کیا ڈکشنری کا سب سے اہم پہلو ہے. الفاظ کو سکھانے کے لیے قرآنی جملوں کے ٹکڑوں کا استعمال کیا گیا ہے، اور جو ماڈرن ریسرچ ہے اس کے مطابق کسی نئے لفظ کو تنہا سیکھنے سے زیادہ مفید اور مؤثر طریقہ یہ ہے کہ اس لفظ کو جملے کی شکل میں یا کم از کم جملوں کے ٹکڑوں کی شکل میں سیکھا جائے. میں عام طور پر اپنے پروگرامز میں پوچھتا ہوں جب میں ورکشاپ کرتا ہوں، انفیکٹ ابھی 2 ہفتے پہلے دبئی میں تھا، میں وہاں پر بھی یہ ٹیسٹ کیا. میں پوچھتا ہوں لوگوں سے اچھا ان کا معنی بتائیے، تو بہت کم لوگ، وہاں پر ایک 100-150 لوگ بیٹھے تھے، اس میں مشکل سے 5 لوگوں نے کہا کہ ان کا مطلب اگر ہے. پھر میں پوچھتا ہوں ان سے اچھا انشاءاللہ کا معنی بتائیے، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ چاہے. تو میں کہتا ہوں کہ یار آپ ان کا معنی جانتے ہیں لیکن فریز میں انشاءاللہ ایک فریز ہے اس جملے کے ٹکڑے میں، اس لیے الفاظ کے بجائے جملوں کے ٹکڑوں کو یاد کیجئے، اور یہ زیادہ مؤثر ہے، آسان ہے، دلچسپ ہے. ایک اور میں فریزز جو ہیں وہ اینکرز دیتے ہیں. اینکر اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ اینکر کو کشتی جب جہاز جب لنگر، ماشاءاللہ لنگر کہتے ہیں اینکر کو. جب ساحل پر بڑا پانی کا جہاز آتا ہے تو اس پانی کے جہاز میں یہاں پر ایک کمنٹ دیکھنا چاہ رہا ہوں اس کو بلیک کرنے کے لیے، WB رائٹ. تو میں نے حضرات میں نے بلیک کیا ہے، آپ گھبرائیے مت، ورنہ آپ لوگ جو اسکرین پڑھتے بیٹھیں گے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ میری طرف توجہ دیں. تو پانی کا جہاز جب سمندر پر آتا ہے تو اس کو اینکر لگانا پڑتا ہے تاکہ وہ اس سے جڑا رہے. جب آپ کئی الفاظ یاد کر رہے ہوتے ہیں تو ہر لفظ کا ایک دماغ میں ایک اینکر چاہیے تاکہ وہ معنی سے جڑا رہے، ورنہ جو ہے سارے الفاظ گڑمڑ ہو جائیں گے. تو میں اپنے بچپن کی مثال دیتا ہوں کہ جب میں یاد کرتا تھا، ایسے 30-40 سال پہلے کی بات ہے، لغات القرآن مولانا عبدالکریم فارغ کی لے کر، تب مجھے تو یاد نہیں ہے کہ وہ کون سے الفاظ تھے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کروں. مثلا فیل کا مطلب ہے ہاتھی اور کرسی کا مطلب ہے چیئر. تو اب میں نے پڑھ لیا اور ٹپیکل انداز ہمارا روایتی تھرڈ ورلڈ کا، فیل آتی کرسی، فیل آتی کرسی، فیل آتی کرسی، فیل آتی کرسی، فیل آتی کرسی. 5 دن کے بعد پوچھو تو فیل کرسی بن جاتا تھا اور جو ہے کرسی ہاتھی بن جاتا تھا. کیوں؟ کہ ہمارے دماغ کو اینکر کی ضرورت ہے. تو اگر آپ فیل کے بجائے اصحاب الفیل یاد کریں تو آپ کو جو ہے فیل کا معنی بھی یاد رہے گا کہ ہاتھی والے، اور فیل کا معنی یاد رہے گا، دوسروں سے گڈ مڈ نہیں ہوگا. یعنی اصحاب کو ہاتھی نہیں بولیں گے، اصحاب الفیل. تو اس طرح سے alright. تو الصمد کے معنی یاد کرنے کے بجائے آپ کیا کیجئے؟ اللہ الصمد یاد کیجئے کہ اللہ بے نیاز ہے. الصمد بے نیاز، بے نیاز، بے نیاز، کوئی اس کا وہ نہیں بنتا، کوئی ذہن میں اینکر نہیں بنتا. لیکن اللہ الصمد یاد کریں گے آپ تو فریز یاد ہو جائے گا. یقیمون قائم کرتے ہیں، یقیمون قائم کرتے ہیں، یقیمون قائم کرتے ہیں. اس کی یاد کرنے کے بجائے آپ بولیں یقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں نماز کو، تو آپ کو یقیمون کا معنی اور اچھا یاد ہوگا. یحیی زندہ کرتا ہے، یحیی زندہ کرتا ہے، اس کے بجائے یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. تو دونوں الفاظ کے معنی یاد ہو جائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. تو جملوں کی ٹکڑوں کی مدد سے یا فریز کی مدد سے نہ صرف ترجمہ یاد رکھنا آسان ہوتا ہے بلکہ اس لفظ کو کیسے یا کس حرف کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. جیسے یقیمون قرآن میں اکثر الصلاۃ کے ساتھ ہی آیا ہے، تو آپ کو اس کا استعمال اور قرآنی ماحول بھی یاد ہو جائے گا. لفظ میں کوئی واضح پیغام نہیں ہوتا،
جیسے اب یقیمون کیا مطلب ہے قائم کرتے ہیں، پتہ نہیں کس، لیکن جملے کے ٹکڑے میں بات کچھ اور واضح ہو جاتی ہے۔ فریز میں، فریز کی مدد سے قرآنی آیت کا متعلقہ حصہ اور اس میں موجود اللہ کا پیغام سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے الصمد کے بجائے اللہ الصمد، ہاں اللہ بے نیاز ہے، چلیے یہاں تو ایک آیت ہی یاد ہو جاتی ہے۔ ایک اور خاص فائدہ ہے فریزز کا، وہ ہے کہ جملوں کے ٹکڑے دیکھتے رہنے، ان کے معنی یاد کرنے سے قرآنی آیتوں کو یاد کرنا بھی آسان ہوگا، کیونکہ ہر سطر کے 2-3 الفاظ سے آپ مانوس ہو چکے ہوں گے۔ اور اگر آپ کا قرآن کو حفظ کرنے کا ارادہ نہ بھی ہو، تب بھی کم از کم آج ہی نیت کر لیں، تاکہ نیت کا ثواب ابھی سے شروع ہو جائے، اور نیت ہو تو کم از کم ریٹائرمنٹ کے بعد ہی سے ہی آپ ضرور قرآن حفظ کر ہی لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جملوں کے ٹکڑے اس لیے زیادہ مؤثر، آسان اور دلچسپ ہیں محض الفاظ معنی یاد کرنے کے مقابلے میں۔ تو یہ فریز کی بات ہوئی۔ اب ہم لیتے ہیں میننگز۔ ہر عبارت کا ترجمہ اس کے ساتھ ہی دیا گیا ہے۔ نئے الفاظ کے معنی پر ہاتھ رکھ کر آپ اپنی یاد کیے ہوئے الفاظ کا امتحان بھی لے سکتے ہیں، ان پر ہائی لائٹ کر کے، سرکل لگا کر، انڈر لائن کر کے اس کی اہمیت واضح کر سکتے ہیں۔ اور گرامر نیا لفظ ہو تو ماضی اور مضارع دیے ہیں ہم نے، اور اسم ہو تو واحد جمع مذکر ہو تو مؤنث۔ تو کیسا ہے، یہاں پر میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ یہاں پر میں اس کا یہ جو ہے اس کی مثال ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اشارہ ہے، اشارہ ہے، ابھی ہم جو لیں گے اس کی متقیوں کی صفات۔ اس کے بعد یہاں پر یہ فریز ہے یؤمنون بالغیب، I hope I will enlarge it۔ تو یؤمنون بالغیب بجائے یؤمنون کا ہم نے کہا یؤمنون بالغیب۔ اور یہاں پر اگر آمن یؤمن، اس کا ماضی اور مضارع دیا ہم نے، یہاں پر یہ میننگز ہیں۔ تو یہ پوائنٹرز متقیوں کی صفات، فریزز یؤمنون بالغیب، میننگز غیب پر ایمان لاتے ہیں، گرامر آمن یؤمن، ٹھیک ہے، PPMG 4 چیزیں اس کے اندر۔ پھر سے پوائنٹرز، متقیوں کی صفات، نتیجہ یا متقیوں کے لیے ہدایت، یہ سب پوائنٹرز ہیں۔ کافروں کے لیے ہدایت نہیں، یہ پوائنٹر ہے۔ منافقوں کے لیے ہدایت نہیں، یہ پوائنٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فریزز کیسے ہیں، جیسے یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ، انزل الیک، بعض اوقات نہیں دیا ہم نے فریز، جیسے ينفقون بہت لمبا ہو جا رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس کے بعد میننگز غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور گرامر آمن یؤمن۔ تو یہ ہو گیا پوائنٹرز، فریزز، میننگز، گرامر۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں، تو یہ قرآن کی ڈکشنری ہے، PPMG قرآن کی بیسیکلی ڈکشنری ہے ایک نئے اسٹائل میں۔ ایک اور پوائنٹ اس وقت ہم لیں گے، میرے خیال سے اس وقت نے مجھے یاد دلائی، اگر میں بھول جاؤں تو نیکسٹ بریک میں ہم کریں گے۔ لیٹ می گو ٹو گرامر، کیونکہ ہمارا کافی وقت اس میں چلا گیا ہے انٹروڈکشن میں آج کے۔ کوئی بات نہیں، آج کا دن جو ہے انٹروڈکشن بھی ہے، 1 گھنٹہ انٹروڈکشن ہو، کوئی بات نہیں۔ تو اب ہم جو انٹروڈکشن گرامر لے رہے ہیں، اس میں آج سے ویک لیٹرز شروع کریں گے۔ ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ نے فرسٹ کورس کیا ہے تو وہ کافی ہے، آج سے ہم اس کو تفصیلی پڑھائیں گے آپ کو، تو آپ گھبرائیے مت۔ لاسٹ ٹائم جو ہم نے فاسٹ کور کیا تھا وہ اب نہیں ہوگا۔ تو اس سبق میں ہم وہابہ اور وعدہ لیں گے، 2 ورب سیکھیں گے۔ ہم نے سیکھا کہ اکثر فعل یا حروف 3 الفاظ سے آتے ہیں، اکثر فعل 3 حروف سے آتے ہیں۔ میں 2 کام کر رہا ہوں اس لیے الفاظ الٹ پلٹ ہو رہے ہیں۔ اکثر فعل 3 حروف سے آتے ہیں، جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع۔ اگر ان 3 میں سے کوئی ایک کمزور یا بیمار حرف آ جائے تو بہت دلچسپ تبدیلی آتی ہے۔ بیمار یا کمزور حروف کون سے ہیں؟ وہ واو یا الف ہیں۔ ان کو بیمار کیوں کہا جاتا ہے یا کمزور کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ بیمار کی آواز لیتے ہیں۔ حروف علت، علیل کہتے ہیں بیمار شخص کو، علت یعنی بیمار حروف، کمزور حروف۔ تو کیسی آواز نکالتا ہے بیمار آدمی تکلیف میں، شدید تکلیف میں؟ او آ ای۔ تو یہ اسی وجہ سے ان کو بیمار یا کمزور حروف کہتے ہیں۔ یہ آرام کرتے ہیں تو آپ کو بھی آرام کر دیتے ہیں، مثلا یہ کہ آپ کو بھی بولنا الفاظ کا آسان کیا جاتا ہے اس میں۔ ایک دوسری خاص بات ہے، یہ ایک دوسرے سے بدلتے ہیں، یعنی ٹیم میں کام کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں گے ہم مثالوں کے ساتھ۔
سب سے پہلے ہم ان افعال کو لیتے ہیں جن کے شروع میں کمزور حرف آتا ہے. جیسے واو کمزور حرف ہے تو وہبا اور وعدہ. واو جو ہے نا وہبا میں واو کمزور ہے اور وعدہ میں بھی واو کمزور ہے. ٹھیک ہے. وہبا کا مطلب ہے اس نے عطا کیا, اس نے بخشا. اس نے دیا نہیں بولیں گے ہم, دیا بہت سمپل ہے. یعنی وہبا میں ایک گرینڈیئر ہے, ایک گریٹنس ہے. ٹھیک ہے. اس نے بخشا, اس نے انعام دیا, اس نے عطا کیا. دیا اور عطا کیا میں جو فرق ہے نا ویسے ہی وہبا. اور اس کی بہترین مثال جو ہے وہ بہترین دعا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اپنے پاس سے اللہ ہمیں خاص رحمت عطا کر, اپنے پاس سے رحمت عطا کر. انک انت الوہاب, تو وہاب بھی اسی روٹ سے نکلا ہے, خوب دینے والا, خوب عطا کرنے والا. دینے والا دینے میں جو ہے نا سمپل معنی ہے عطا کرنا, بخشنا, انعام دینا, گفٹس دینا, گرانٹس دینا. تو وہابا اس نے عطا کیا. تو میرے بات ترجمہ کیجئے, یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اس نے عطا کیا. ٹھیک ہے. وہابا اس نے عطا کیا. ایکشن کے ساتھ پلیز آپ جو ہے جتنے بھی اپنے اکیلے بیٹھے ہوں, لیکن یاد رکھیے کہ ایک تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے سیکھ رہے ہیں, دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنا ایکشن کریں گے اتنا ہی آپ کا برین میں اس کی بجلی چمکے گی اور برین میں رجسٹر ہوگا. تو یہ فارمز جو ہے نا گرامیٹیکل فارمز ایکشنز میں بہت مدد دیں گے آپ کو. نمبر 1. نمبر 2, جیسا ہی میں فعل ماضی کراؤں گا پھر سے بول لوں گا میں, کوئزز مسلسل چلتے رہیں گے تو آپ کو فوری جواب دینا پڑے گا. اگر آپ یہاں پر ویک ہوں تو آپ جو ہے سروے جواب نہیں دے سکتے برابر. تو ٹھیک ہے, بسم اللہ ترجمہ کیجئے اشاروں کے ساتھ. وہبا اس نے عطا کیا, وہبو ان سب نے عطا کیا, وہبتا آپ نے عطا کیا, وہبتو میں نے عطا کیا, وہبتم آپ سب, وہبنا ہم سب نے عطا کیا. ٹھیک ہے. میرے بات دہرائیے 3 بار. ٹھیک ہے. 3 بار کیوں کہہ رہے ہیں ہم؟ تاکہ آپ کے ذہن میں ان الفاظ سے مانوسیت پیدا ہو آپ کے ذہن کو, تو اور پھر یہ فارمز بھی فکس ہو جائیں. تو میرے بعد 3 بار. وہبا وہبو, وہبا وہبو, وہبا وہبو, وہبا وہبو, وہبتا وہبتو, وہبتا وہبتو, وہبتا وہبتو, وہبتا وہبتو. جب یہ تا تو کہیں گے تو آپ ایک انگلی سے کریں گے, رائٹ. آپ نے کیا, میں نے کیا. اب 4 انگلیوں سے. وہبتم وہبنا, وہبتم وہبنا, وہبتم وہبنا, وہبتم وہبنا. ماشاء اللہ. ایک بار میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے. بسم اللہ. وہبا وہبو, وہبتا وہبتو, وہبتم وہبنا. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اب آپ کو ترجمہ کرنا ہے, بہت جلدی ہم پوچھ رہے ہیں لیکن ابھی آپ نے سیکھا تھا. تو وَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب, ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب. تو کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ سوچ لیا آپ نے. یہاں پر 3 جوابات آپ کو دیے جا رہے ہیں کہ دیا ہم کو اسحاق اور یعقوب, دیا ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب, یا دیا اس کو اسحاق اور یعقوب. پریسیشن ہونا ایسا. بعض لوگ اکثر جو ہے نا جو قرآن ہلکا پھلکا سیکھے ہوئے رہتے ہیں ان کو شیطان جو ہے نا ایک کنفیوژن دیتا ہے, اور کہتے ہیں ہاں میرے کو قرآن معلوم ہے, ہاں آتا ہے, 50% سمجھ میں آتا ہے, اور اسی میں بہت آرام سے زندگی گزارتے ہیں. وہ شیطانی وسوسہ ہے کہ بھئی اگر آپ کو اسحاق اور یعقوب سمجھ میں آ گیا, وہبنا نہیں سمجھ میں آتی, 50% لے کے کیا کریں گے آپ؟ تو بہرحال وہبنا کا ترجمہ ہونا ہے, لہو کا ہونا ہے اسحاق یعقوب. ABC. آئی ہوپ آپ نے سلیکٹ کر لیا ہے. تو میں پول لانچ کر رہا ہوں. چلیے آنسر. اوکے ماشاء اللہ. تو ہم ابھی آپ کو پول شیئر کر رہے ہیں. بعض لوگوں نے یہ شیئر کیا, میں نے, آئی ہوپ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو. بعض لوگوں نے اے جواب دیا ہے. اے جو ہے نا پریسیشن نہیں ہے اس کے اندر. دیا ہم کو نہیں, ہم وہبنا ہم نے دیا,
وہبنا ہم نے دیا. اور سوری اسٹاپ شیئر ریزلٹس. ٹھیک ہے تو آپ کا اسکرین جو ہے اب آپ کو نظر آئے گا. تو وہبنا ہم نے دیا, ہم کو دیا تو ہوگا وہبا لنا ہوگا. بہرحال وہبنا لہو ہم نے دیا, لہو اس کو, وہبنا دیا ہم نے, لہو اس کو, تو بی صحیح تھا. اور مسٹیک کریں گے آپ تو کوئی بات نہیں, اس سے اور اچھا سیکھیں گے. الحمدللہ مسکرائیے. اور اب فعل ماضی پر آئیے, سوری مضارع پر. آپ نے وہابہ کیا, یہ ہے فتح یفتح کے انداز پر. یاد رکھیے جو 3 لیٹر والے افعال ہیں نا وہ چاروں سٹائل میں آتے ہیں. فتح نفتح, ضربا سوری نصر ینصر, ضربا یضرب, اور سمع یسمع. یہ چاروں سٹائل میں سے کوئی ایک آئے گا. وہابہ آتا ہے یا فتحہ کے سٹائل پر, تو اس کو ہونا چاہیے تھا وہابہ کے بعد یوہب, اس کو ہونا چاہیے تھا یوہب. لیکن ہم نے کہا نا کمزور حروف تھک جاتے ہیں, آرام کرتے ہیں, تو یہاں یا یہ واو جو ہے گویا تھک گیا وہابہ کا واو, اور یہ بن جاتا ہے یہبو. ہم کہتے ہیں آپ کو بھی آرام دیتے ہیں, آپ کو آسانی دیتے ہیں کہ یوہبی بولنا آسان ہے نا, یہبو بولنا آسان ہے, یہبو بولنا آسان ہے, بس ختم. تو ویک لیٹرز جو ہے نا اس کو آپ یوں مت سمجھیے یار یہ کمپلیکیٹڈ ہے, بلکہ میں کہتا ہوں یہ تو آپ کو شارٹن کر دیتے ہیں, چیزوں کو سمپلیفائی کرتے ہیں, تھوڑا سا ٹرک سیکھنا ہے اس کا بس. تو وہابا اس نے دیا, یہبو وہ عطا کرتا ہے, سوری دیا نہیں عطا کیا, یہبو وہ عطا کرتا ہے. تو آپ کا فعل مضارع آنکھ کی لیول پر پریکٹس کریں گے. آپ ترجمہ کیجئے. یہبو وہ عطا کرتا ہے, یہبونا وہ سب عطا کرتے ہیں, تہبو آپ عطا کرتے ہیں, اہبو میں عطا کرتا ہوں, تہبونا آپ سب عطا کرتے ہیں, نہبو ہم سب عطا کرتے ہیں. میرے بات 3 بار دہرائیے. یہبو یہبونا, یہبو یہبونا, یہبو یہبونا, یہبو یہبونا, تہبو اہبو, تہبو اہبو, تہبو اہبو, تہبو اہبو, تہبونا نہبو, تہبونا نہبو, تہبونا نہبو, تہبونا نہبو. میں یوں کر رہا ہوں, اس کا تہبونا کا نون پکڑنا ادھر لگانا ہے, رائٹ. نہبو تہبونا آپ سب کرتے ہیں, نہبو ہم کرتے ہیں. یہبو یاد رکھیے ہمیشہ فعل مضارع میں کہ ادھر یاسر بیٹھا ہوا ہے, یاسر یہبو, یاسرون یہبون, توفیق تہبو, انا اہبو, توفیقون تہبون, نحنو نہبو, رائٹ. تو آپ نے سیکھ لیا یہبو یہبونا, تہبو اہبو, تہبونا نہبو. ایک بار میرے ساتھ ذرا سلولی پڑھیے, بسم اللہ. یہبو یہبونا, تہبو اہبو, تہبونا نہبو. ماشاء اللہ. تو اب تیار ہو جائیے اس کا جواب دینے. تو میں آپ کو ایک 10 سیکنڈ چھوڑتا ہوں, اس کو غور کر لیجیے, اس لیے کہ اب آپ کے پاس کوئی آ رہا ہے یہبو کا. All right. بہترین آیت ہے, سبحان اللہ. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. یہاں پر ترجمہ میں لکھ دے رہا ہوں اس لیے آپ کو. اناثا یعنی بیٹیاں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیا بیٹیاں دیتا ہے, بیٹے دیتا ہے. تو اس آیت میں یہبو کا مطلب کیا ہوگا؟ دیا جس کو چاہے بیٹیاں, اور دیا جس کو چاہے بیٹے, دیتا ہے جس کو چاہے بیٹیاں دیتا ہے, یا دے جس کو چاہے بیٹیاں, دے جس کو چاہے بیٹے. یہبو کا مطلب ہے یعنی بیٹا یا بیٹی ہو, اللہ کی عطا ہے. یہب ہے, یہ عطا ہے, بخشش ہے, انعام ہے, تحفہ ہے. جو لفظ ہے نا وہ بہت اہم ہے, اور پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے, سبحان اللہ. تو یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. بتائیے اے یا بی یا سی؟ نوٹ کر لیا آپ نے؟ 5 سیکنڈ. آل رائٹ, پول لانچ کر رہا ہوں میں. ریڈی, بسم اللہ. All right.
we stopped the polling and I shared the results. بعض لوگوں نے اے دیا ہے, دیا جس کو چاہے بیٹیاں, اگر دیا ہوتا تو اچھا نہیں سوری ابھی بھی شیئرڈ ہے, نہیں شیئرڈ, میں آپ کو اسٹاپ شیئرنگ کرتا ہوں پہلے, اسٹاپ شیئر ریزلٹس تاکہ آپ دیکھیں اسکرین کو. آلرائٹ, تو بعض لوگوں نے اے کہا, اگر وہ دیا ہوتا نا تو یہاں پر یہابو کے بجائے کیا ہوتا, وہابا اس نے عطا کیا. اچھا میں نے اس کو عطا کرتا ہے لکھنا چاہیے تھا یہاں پر ترجمے میں, وہابا اس نے عطا کیا, یہابو وہ عطا کرتا ہے, دیتا ہے. ٹھیک ہے, آلرائٹ. اور دے تو یہ جو ہے نا اتنا پریسائز نہیں ہے, لیکن اگر کسی نے سی کیا ہے تو وہ قریب ہے ترجمہ. آلرائٹ, اب ہم آتے ہیں اس کے امر پر. تو الحمدللہ ہم نے ایک کام کر لیا. فتح یفتح افتح, تو وہبا یوہبو کے بجائے یہبو, اور یوہب یہ ہونا چاہیے تھا یوہب, رائٹ. لیکن ویک لیٹر جو ہے نا کمزور ہے بیچارہ, پہلے بیمار ہے, وہ وزن نہیں لیتا زیادہ, اس حکم سنتے ہی ڈر کے بھاگ جاتا ہے. تو یاد رکھیے امر میں جو ہے نا ویک لیٹر زندہ ہی نہیں رہتا ان جنرل ہمیشہ. اور ایک گرامر کا پوائنٹ یاد رکھیے, اس کو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بنا لینا کہ نہیں یہ تو ہو گیا ایسے ہی ہونا چاہیے, نہیں. ان جنرل 90% 95% آف دا کیسز ایسا ہی رہتا ہے. ایکسیپشن ہمیشہ ہر زبان میں گرامر میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دونوں یہ سب بھاگ گئے, تو اس میں بچتا ہے ہب. اچھا سوری یہ ہبو نہیں ہوگا, ہب یہاں پہ ٹائپنگ مسٹیک ہے, وہ ہب ہوگا. ہب یعنی دے, جیسے ہب یہاں پہ با پہ سکون, ہب یعنی عطا کر. وہ ہب لنا من لدنک رحمہ, اے اللہ ہمیں عطا کر آپ کے خاص اپنے پاس سے رحمت. تو ہب یعنی عطا کر. چلیے ترجمہ کیجئے ایکشن کے ساتھ. ہب عطا کر, ہبو عطا کرو, لا تہب مت عطا کر, لا تہبو مت عطا کرو. میرے بات دہرائیے 3 بار. ہب ہبو ہب ہبو ہب ہبو ہب ہبو. اس کے بعد لا تہب لا تہبو, لا تہب لا تہبو, لا تہب لا تہبو, لا تہب لا تہبو. ماشاء اللہ. ایک بار میرے ساتھ کیجئے سلولی, بسم اللہ. ہب ہبو لا تہب لا تہبو. ٹھیک ہے, اچھی طرح غور کر لیجئے اس پر, پھر اس پہ ایگزام ہوگا. میں آپ کو 10 سیکنڈ دیتا ہوں, غور کر لیجئے, پریکٹس کیجئے. آل رائٹ, ترجمہ کیجئے. حب لنا رحمہ, حب لنا رحمہ, یہی دعا کا حصہ ہے. حب لنا من لدن کا میں نے نکال دیا ہے. تو حب لنا رحمہ, تو اس کا جواب ہوگا کیا, عطا کر ہم کو رحمت, ارے سوری نہیں, عطا کیا ہم کو رحمت, عطا کر ہم کو رحمت, عطا کیا ہم نے رحمت. بتائیے کون سا اے ہے یا بی ہے سی ہے؟ نوٹ کر لیا آپ نے؟ تو ہم لانچ کر رہے ہیں, جواب دیجیے. ماشاء اللہ, کافی اچھے ریزلٹس ہیں, شیئر ریزلٹس. 93 لوگوں نے ماشاء اللہ 91% نے صحیح جواب دیا ہے. عطا کر, اب یعنی عطا کر, اصل میں امر ہے, آرڈر ہے, لیکن ریکویسٹ بھی وہی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو ہم آرڈر نہیں دے رہے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں. عطا کر لنا ہم کو رحمہ رحمت. آلرائٹ, سو بھی صحیح تھا, عطا کر ہم کو رحمت. عطا کیا اگر ہوتا تو کیا ہوگا, عطا کیا پاسٹ ٹینس ہو گیا نا, وہابا ہوتا. اسی طرح ہم نے عطا کیا کیا ہوگا, اینی بڈی, وہبنا, وہبنا رحمہ ہوتا. سی جو ہے نا وہبنا ہوتا. وہ عطا کیا ہم نے عطا کیا, ہم نے دیا, وہبنا رحمہ. اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, تو آگے چلتے ہیں. آخری پارٹ ہے اس کا واہب, اس کے بعد بریک لیتے ہیں ہم, ذرا لمبا ہو گیا. واہب
یعنی فاعل اچھا واہب پہ سکون نہیں آئے گا، وہ بعض ٹائپنگ مسٹیکس چلتے رہتے ہیں انفارچونیٹلی، تو یہ واہبن ہیں تو ہم اس پہ سکون نہیں دیتے ہیں، اس لیے کہ واہبن ہو سکتا ہے، واہبن ہو سکتا ہے، واہبین ہو سکتا ہے، سو اس لیے ہم اس کو سکون نہیں دے سکتے. واہبہ ہو سکتا ہے، واہبی ہو سکتا ہے، وٹ ایور. تو واہب یعنی دینے عطا کرنے والا، میری زبان پر بھی دینا چڑھا ہوا ہے. واہب یعنی عطا کرنے والا. ایکشن سے ترجمہ کیجئے، واہب عطا عطا کرنے والا، موہوب جس جس کو عطا کیا گیا، وہب عطا کرنا، وہبن، ہاں وہ وہبا الگ ہے، یہ وہبن، وہابن، وہبن، وہبن ہو سکتا ہے. تو وہب یعنی عطا کرنا. میرے بات 3 بار دہرائیے، واہب، موہوب، وہب. واہب، موہوب، وہب. واہب، موہوب، وہب. واہب، موہوب، وہب. ماشاء اللہ. تو پھر میں 5 سیکنڈ دیتا ہوں، غور کریے اس پر، یا 10 سیکنڈ، اس پر کوئز دینا ہے آپ کو. alright sorry اس پہ کوئز نہیں ہے، that was a shock. نو پرابلم. وہبت. اچھا اب ہم آخری 2 فارمز لیتے ہیں جو نیچے رکھے ہوئے ہیں. یعنی ایک ہے وہبت، یعنی مونس کے لیے، یہ نیچے جو دیے ہوئے ہیں. تو ہوا وہابا، ہیا وہبت، اس عورت نے عطا کیا. ہوا یہبو، وہ عطا کرتا ہے. ہیا تہبو، یا فعلو تفعلو. تو یا سیکھ لیا تو آپ نے یا کی جگہ تا لگانا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. تو پھر سے میرا جواب دیجئے، میں آپ سے پوچھوں گا ہوا وہابا، ہیا وہبت. آپ صرف اتنا کرنا ہے لیفٹ ہینڈ سے اشارہ کرتے ہوئے، ہیا وہبت. ہوا یہبو، ہیا تہبو. آخری بار، ہوا وہابا، ہیا وہبت. ہوا یہبو، ہیا تہبو. چلیے یہ ہو گیا آپ کے الحمدللہ ایک ورب، اور اس کے اب 3 فعل کی چابیاں یہاں پر ہیں اور 3 اسم کی چابیاں. تو چلیے چابیوں کو سیکھ لینا ہے. بعد میں آپ اگر وہابہ آپ کو معلوم ہو ویک لیٹر میں تو آپ سارے بنا سکتے ہیں، وہابو، وہابتا، وہابتا. اور یہابو معلوم ہو تو یہابونا، تہابو، اہبو، تہابو، نہبو بنا سکتے ہیں. ہب معلوم ہو تو ہبو. تو یہ 3 فعل کی چابیاں بہت اہم ہیں، رائٹ. اور اسم کی چابیاں ہیں، واہب معلوم ہو تو واہبون، واہبین، واہبہ، واہبات، واہبان، واہبین. موہوب سے بھی اتنے سارے بنا سکتے ہیں آپ، وغیرہ. تو چلیے میرے بات دہرائیے، وہابا یہبو ہب، وہابا یہبو ہب. واہب موہوب وہب، واہب موہوب وہب. ماشاء اللہ. چلیے اب ہم بریک لیتے ہیں، اور بریک سے پہلے I will just give بریک سے پہلے میں موقع دوں گا سوالات کا 3-4 منٹ. اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو I will answer now. چلیے سوالات میں ہیں، ہب کے بعد لا تہب ہوتا تو کیا بہتر نہیں تھا؟ ہبو کے بعد لا تہبو. سوال اچھا ہے، لیکن ہمارا جو سٹائل ہے اس میں ایک فارم جو ہے نا چل رہا ہے، جیسے وہب وہبو، یا تو واحد جمع فالو ہو رہا ہے تو ہب ہبو بہتر ہے. اور دوسرا اسٹائل اگر ہم لیں تو کر اور مت کر میں تھوڑا سا کنفیوژن ہوگا. ویسے بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن ہم نے ایک سٹائل کو مینٹین کیا ہے کہ سنگولر پلورل. جنرلی یہ سنگولر یہ ڈائلاگس کے لیے کیا ہے اس کو، کہ تہبو اہبو. سوری میں ویڈیو بند کر دیا تھا میں نے. تو یہ ویڈیو میں اب بتا رہا ہوں میں آپ کو پھر سے، کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہابا وہبو سنگولر پلورل، رائٹ. یہبو یہبونا سنگولر پلورل. پہلے ہم نے اس کو بھی ایسے کیا تھا، تہبو تہبونا، اس لیے بھی وہ آرڈر وہب ہب ہبو ہے، افعال افعالو ہے. اب جو ڈائلاگس کے لیے چینج کیا ہے، تہبو اہبو، تہبونا نہبو. تو ایک چیز کو پہلے ہم اس کے سنگولر سیکھ لیں، بعد میں پلورلز کریں یا نیگیٹیوز کریں. تو جیسے یہ ہب ہبو، لا تہب لا تہبو. This is our style. There is no hard and fast, but I would request کہ آپ اس اسٹائل کو مینٹین کریں تاکہ ایک یونیورسل جہاں بھی جائیں آپ تو
مسئلہ نہ ہو. ورنہ ایک گروپ سے ایسے پڑھے ہوئے لوگ ملیں گے آپ کو, پھر دوسرے گروپ ایک اسکول میں ایسا ہوگا, دوسرے اسکول میں ایسا ہوگا. تو از اٹ کمپلیٹ مصحف which can be downloaded or purchased؟ دعا کیجیے, کام چل رہا ہے ابھی. تو ہم نے ابھی اس کی گرامر کوڈنگ ایڈ کرنا شروع کی ہے, تو ہم اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہی اس کو پرنٹ کرائیں گے. لیکن انشاءاللہ پہلا پیج پارہ تیار ہے, اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو ہے نا اس کو خوب پھیلے, کیونکہ اس طرح کا مصحف وڈ سے ساری دنیا میں بھی کہیں نہیں ہے. اور انشاءاللہ یہ بہت اچھا رہے گا. جتنے قرآن کے شائقین ہیں سیکھنے کے, وہ سب کے لیے بہترین نعمت ہوگی ہے کہ آپ کو مصحف اپنی جگہ ہے, اور آپ کو کالم میں گرامر کوڈز ہیں, 2 الفاظ کے معنی ہیں, ادھر اشارات ہیں, تو حفظ بھی کرنا ہے. میں کہوں گا ہر حافظ کو یہی مصحف استعمال کرنا چاہیے تاکہ اس کو اشارے یاد کرے. ایک دوسرا ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. اور کوئی اور 1-2 منٹ کوئی سوال؟ فعل میں کام زمانے کے ساتھ پایا جاتا ہے, اور مصدر میں صرف کام کا معنی پایا جاتا ہے. اس کی وضاحت فرمائیں. یعنی جیسے وہبا اس نے عطا کیا, یہبو وہ عطا کرتا ہے, یعنی کام چل رہا ہے. وہبن عطا کرنا ایک ایکشن ہے, ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, اس میں کوئی اس کا وہ نہیں ہے. تو یہ فرق ہے. فعل میں کام ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے تو کام کا اشارہ ہے, لیکن وہبن عطا کرنا ایک نام ہے, کسی نے نہیں بھی کیا ہوگا. اوکے, will it be available in Darussalam stores? I don't think so. ابھی تو ایسے کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ ابھی تیاری نہیں ہوا مصحف. In this level you teach مرفوع منصوب مجرور. مرفوع منصوب مجرور ہم انشاءاللہ سورہ نساء میں پڑھائیں گے, سورہ آل عمران میں. پلان ہمارا آل عمران پڑھانے کا ہے, اس لیے کہ ابھی اس کا میجر چیلنج نہیں ہے. اس کو بہت انالائز کیا ہم نے, اور اس کے بارے میں بہت سارے ڈسکشنز ہوتے رہے. حالانکہ میں نے سیکنڈ کورس میں نحو بھی تیار کر لیا ہے اور پڑھا لیا ہے اس کو, لیکن بعد میں میں نے سوچا کہ عام لوگوں کے لیے اس کی اتنی شدید ضرورت نہیں ہے. چھوٹی مثال دیتا ہوں میں. الحمدللہ رب العالمین, اب اس میں رب الحمد الحمدہ الحمدی کیوں نہیں ہے, یا ربا ربی کیوں نہیں ہے, عالمون عالمین کیوں نہیں ہے, للہ للہ اللہ کیوں نہیں ہے. عام مسلمان الحمدللہ کا ترجمہ کرے گا ساری تعریف اللہ کے لیے, تعریف کا اللہ ہے ایسا نہیں کرے گا. رب العالمین سارے جہانوں کا رب ہے, وہ نہیں کہے گا رب کا جہانوں ہے. تو عام مسلمان کے لیے اتنا سیویئر ریکوائرمنٹ نہیں ہے جب ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ سیکھ رہے ہیں. لیکن ہم نحو کی اہمیت کے بالکل قائل ہیں, اور انشاءاللہ سورہ آل عمران میں آپ کو پڑھائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہاں تک آسان کرے. میں ابھی بریک لیتا ہوں اور سوالات دیکھ رہا ہوں میں. ضروری نہیں کہ ہم سب کا جواب دے سکیں چونکہ ٹائم کم ہے, تو ہم 10 منٹ کا بریک لیں گے. 8:25 کو ہمارے انشاءاللہ پھر سے ریزیوم کریں گے. جزاکم اللہ خیر. ابھی تک کیسا چل رہا ہے اس کے بارے میں کامنٹ کرنا آپ کا بہت اہم ہے, کہ یہ گرامر کی پیس اور یہ سوال جواب کیا کمپلیکیٹڈ ہیں, اب کیا ویک لیٹر بالکل واضح ہے, اس کے بارے میں, یا آپ کے PPMG کے بارے میں کامنٹس آپ لکھیں تو بہت ہمیں مدد ملے گی. کہ بہت سلو جا رہا ہے, فاسٹ جا رہا ہے. آف کورس آپ کے لیے ریلیٹیو ہوگا, وہ آپ کی لیول کیا ہے اس کے حساب سے بھی بات ہوگی وہ. تو جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہابہ کے بعد وعدہ لیتے ہیں. وعدہ جیسا وہابہ تھا ویسا ہی ہے جہاں تک فعل ماضی کا تعلق ہے. وعدہ اس نے وعدہ کیا, اردو لفظ ہے, ہی پرومسڈ. تو ترجمہ کیجئے, وعدہ اس نے وعدہ کیا, وعدہ اس نے وعدہ کیا. ایکشن کے ساتھ پلیز. وعدو ان سب نے وعدہ کیا. وعدتا آپ نے وعدہ کیا. وعدتو میں نے وعدہ کیا. وعدتم آپ سب نے وعدہ کیا. وعدنا ہم سب نے وعدہ کیا. 3 بار. وعدہ وعدو, وعدہ وعدو, وعدہ وعدو, وعدہ وعدو, وعدتا وعدتو, وعدہ وعدتو, وعدہ وعدتو, وعدہ وعدتو, وعدتم وعدنا, وعدتم وعدنا, وعدتم وعدنا, وعدتم وعدنا. ویری گڈ. میرے ساتھ پڑھیے ایک بار. وعدہ وعدو, وعدتا وعدتو, وعدتم وعدنا. ماشاء اللہ. میں 10 سیکنڈ دے رہا ہوں.
اسٹڈی کر لیجیے اچھی بار، ریپیٹ کر لیجیے، کوئز کے لیے تیار آنا ہے. آلرائٹ، الحمدللہ. کوئز سے پہلے تھوڑی بول چال کر لیں گے تو اسی پہ کوئز ہوگا. تو چلیے، ہم سب نے وعدہ کیا ہے اچھے کاموں کا، تو ہاں میں جواب دیجیے. حل وعدہ، کیا اس نے وعدہ کیا ہے؟ نعم نعم وعدا. حل وعدو، نعم وعدو. انا للہ. دیکھیے اب یہ ٹائپنگ مسٹیک جو ہے نا وہ زندگی بھر لگے رہتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ نعم وعدو ہونا چاہیے. اور ایک اور میں یہاں پر کریکٹ کر لوں تاکہ پھر سے آپ کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، چلیے بسم اللہ. پھر سے حل وعدہ، نعم وعدا. حل وعدو، نعم وعدو. حل وعدتا، نعم نعم وعدت. وعدتو. تا کا کیا ہوگا؟ تو کیا آپ نے وعدہ کیا؟ ہاں میں نے وعدہ کیا. حل وعدتم، نعم نعم وعدنا. وعدنا. ویری گڈ. تو اس کے آگے اب ہم ایک آبجیکٹ ایڈ کرتے ہیں زید کو. کیا اس نے وعدہ کیا زید کو؟ تو زیدن آبجیکٹ ہوگا زیدن. تو جواب دیجیے. بس سب میں سوالات جوابات میں زیدن بڑھانا ہے، اور میں سارے ڈسپلے کر رہا ہوں اس لیے کہ وہاں ڈیلے ہو رہی ہے، اسکرین نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اوپ سوری. میں آپ سے اسکرین شیئر کرتا ہوں ابھی. شیئر اسکرین. اصل میں یہاں پر ایک اب ہوگا. ٹھیک ہے، آ گیا. آل رائٹ. تو اب ہم سوری میں فیڈ بیک کا مائک نہیں رکھا تھا، لیکن ہماری ٹیم دیکھ رہی ہے تو آپ لوگ ذرا نوٹ کریے. چلیے، تو مجھے بتائیے. نہیں ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ ہیں انشاءاللہ. تو مجھے بتائیے، ہم نے سب کو زید پہ ایڈ کیا ہے، تو حل وعد زیدن، نعم وعد زیدن. ہاں اس نے وعدہ کیا زید کو. حل وعدو زیدن، نعم وعدو زیدن. حل وعدتا زیدن، نعم وعدت زیدن. حل وعدتم زیدن، نعم وعدنا زیدن. اوکے، اچھی طرح دیکھ لیجئے. 10 سیکنڈ دے رہا ہوں میں، کوئز ہوگا اب. آل رائٹ. سوال یہ ہے، حل وعدت خالدن، ہاں میں جواب دیجئے. کیا اس نے وعدہ کیا خالد سے؟ رائٹ. تو یہاں پر 3 جوابات ہیں. نعم وعدت خالدن، نعم وعد خالدن، نعم وعدت خالدن. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیا آپ نے وعدہ کیا خالد سے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ ہاں میں نے وعدہ کیا خالد سے. اے، بی یا سی؟ چلیے پول، بسم اللہ. آل رائٹ، ماشاء اللہ، دیٹس ویری گڈ. تو یہ شیئر ریزلٹس کر رہا ہوں. اکثر لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے، بعض لوگوں نے اے دیا ہے. اے کیا ہے؟ اے ہے نعم وعدت خالدن. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، اصل میں ہو سکتا ہے آپ کو کنفیوژن ہو، تو میں مثلا ہمارے ساتھی سے پوچھ رہا ہوں حل وعدت خالدن، تو وہ کیا کہیں گے؟ نعم وعدت. کیا کہیں گے بھائی آپ؟ نعم وعدت خالدن. ہاں میں پوچھ رہا ہوں کیا آپ نے وعدہ کیا خالد سے؟ اردو میں ترجمہ کیجیے. جی میں نے وعدہ کیا. تو میں نے وعدہ کیا، تو سی جواب ہوگا. رائٹ، نعم وعدت خالدن. میں سمجھ رہا ہوں کہ اب میں دونوں اشارے کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے کنفیوژن ہو، اس لیے میں کہتا ہوں حل وعدت خالدن، تو آپ کو صرف جواب کا اشارہ کرنا ہے، نعم وعدت خالدن. alright. تو ہم چلتے ہیں آگے. جیسا ضرب یضرب ہے، ویسے وعدہ یوعد ہوتا ہے. دیکھیے ہم نے وہب یہب سیکھا تھا، وہ فتح یفتح کے وزن پر تھا. وعدہ یوعد نہیں ہے، وعدہ یوعد ہے، اور ویسے بھی ویک لیٹر ہے تو واو گیا تو وہ یعید ہے. یعدو بولنا مشکل ہے. دیکھیے اب یعدو بولنا مشکل، یعید بولنا آسان ہے.
تو عربوں نے اس کو یعیدو کر دیا ہے، اور بالفاظ دیگر یہ ضربا یضربو کے وزن پر ہے، یعیدو۔ ایک بار آپ کو فعل مضارع کی چابی آ گئی یعیدو، تو اب باقیہ بنانا آپ کے لیے بہت آسان ہے، رائٹ؟ کہ یعیدو یعیدونا تعیدو تعیدونا اعیدو یعیدو یعیدونا تعیدو اعیدو تعیدونا نعیدو۔ ایک بار ترجمہ کیجئے میرے بعد، بسم اللہ۔ یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے، یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے، یعیدونا وہ سب وعدہ کرتے ہیں، تعیدو آپ وعدہ کرتے ہیں، اعیدو میں وعدہ کرتا ہوں، تعیدونا آپ سب وعدہ کرتے ہیں، نعیدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں۔ میرے بات دہرائیے، یعیدو یعیدونا یعیدو یعیدونا، یعیدو یعیدونا، 3 بار، جب بھی میں کہوں دہرانا 3 بار، یعیدو یعیدونا یعیدو یعیدونا، یعیدو یعیدونا، یعیدو یعیدونا، تعیدو اعیدو تعیدو اعیدو، تعیدو اعیدو، تعیدو اعیدو، تعیدونا نعیدو تعیدونا نعیدو، تعیدونا نعیدو، تعیدونا نعیدو۔ ماشاء اللہ، میں 10 سیکنڈ دے رہا ہوں، غور کیجیے، پریکٹس کیجیے۔ آلرائٹ، اب ہم لیتے ہیں آپ کے لیے کوئز۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، کیا جواب ہوگا اس کا؟ اور میں نے لال کلر میں کر دیا ہے یعدکم کا ترجمہ، چونکہ ہمارا فوکس یعدکم پر ہے۔ واللہ اور اللہ، یعدکم مغفرۃ، مغفرت کا اور فضل کا، وعدہ کرتا ہے ہم سے، وعدہ کرتا ہے تم سے، وعدہ کیا ہے تم سے۔ 10 سیکنڈز۔ All right, we end poll and we share results. ماشاءاللہ تقریباً نے صحیح جواب دیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ بعض لوگ جو ہے ہو سکتا ہے اور وضاحت کے لیے انٹینشنلی غلط جواب دے رہے ہوں، I don't know, I'm just kidding. بہرحال یعدکم، یعدو یہاں پر ہے، وعدہ کرتا ہے، کم تم سے، تو بی صحیح ہے۔ وعدہ کیا ہے سی اگر ہوتا تو وعدکم، وعدہ اس نے وعدہ کیا ہے کم تم سے، رائٹ۔ وعدہ کرتا ہے ہم سے تو ہو سکتا ہے یعیدونا، اے جو ہے نا نہیں ہو سکتا۔ alright، الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں امر، تو ہم نے سیکھا وعدہ یعیدو، یہ ہونا تھا یوعد، اضرب، لیکن ویک لیٹر بھاگ گیا، تو یہ ہوگا صرف عید، عید یعنی پرومس کر۔ میرے بات دہرائیے، اب ہم اس کو اسپیڈ میں لیں گے، تو میرے ایک بار ترجمہ کیجئے۔ عید یعنی وعدہ کر، عید وعدہ کر، عیدو وعدہ کرو، لا تعید، وعدہ مت کرو، لا تعیدو، وعدہ مت کرو۔ میرے بات 3 بار، عید عیدو، عید عیدو، عید عید عیدو، عید عیدو، لا تعید لا تعیدو، لا تعید لا تعیدو، لا تعید لا تعیدو، لا تعید لا تعیدو۔ 10 seconds۔ all right، کوئز۔ ہم کہہ رہے ہیں عید نی، سوچئے اس پر، نی یعنی مجھ کو، میں بتا دے رہا ہوں اس کو۔ تو اب یہاں پر 3 جوابات ہیں کہ عدنی وعدہ کرو یا وعدہ کر، نی مجھ کو، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ سوفا یعنی جلد ہی، اعیدکم یا اعیدکا یا نعیدکا۔
10 seconds. इसमें डबल स्विच है. Right, polling. Alright, मैंने एंड कर दिया और ये शेयर कर रहा हूँ मैं रिजल्ट्स. बाज़ लोगों ने कहा है सोफा, अब वो स्टॉप शेयरिंग रिजल्ट्स. तो बाज़ लोगों ने सी जवाब दिया है. सही जवाब तो आइदू का है. सोफा आइदू, मैं वादा करूंगा का आपसे. मैंने कहा ईद, ईद का जवाब होगा आइदू. नी, मुझसे वादा करो तो आप बोलेंगे ठीक है मैं आपसे वादा कर रहा हूँ. आइदू का, मैं वादा करता हूँ आपसे. बी सही है. नाइदू, हम वादा करते हैं. मैंने ईदू नहीं कहा, ईदूनी, तुम सब वादा करो मुझसे. तो आप कहते हैं हाँ नाइदू का. एनीवे, अब हम आगे चलते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. आखिरी चीज वाइद यानी वादा करने वाला, मऊद जिससे वादा किया गया या जिसका वादा किया गया, और वाद यानी वादा करना. 3 बार वाइद, मऊद, वाद. वाइद, मऊद, वाद. वाइद, मऊद, वाद. वाइद, मऊद, वाद. ठीक है. क्विज. वल यौमिल मऊद, अल्लाह ताला ने कसम खाई है और कसम है उस दिन की. अल मऊद क्या मतलब होगा? जिसका वादा करता हूं, जब वादा किया जाएगा, जिसका वादा किया गया है. वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मऊद व शाहिदिन व मशहूद. वल यौमिल मऊद. चलिए, बहुत आसान है सवाल. तो मैं क्विज लॉन्च कर रहा हूँ. बिस्मिल्लाह, आंसर कीजिए. ऑल राइट, एंड पोलिंग, शेयर रिजल्ट्स. अक्सर लोगों ने सही जवाब दिया. सी जवाब है जिसका वादा किया गया है. किया जाएगा नहीं. बी जो है लास्ट लोगों ने क्या, जिसका वादा किया जाएगा, नहीं, सही नहीं है. जिसका वादा किया गया. ओके, अच्छा आगे चलते हैं हम इंशाअल्लाह. आखिर में हुआ वादा हिया वादत, उस औरत ने हुआ याइदु हिया ताइदु, वो वादा करती है. अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये हो गया हमारा वादा का टेबल, और इसकी 6 चाबियां, 3 फेल और 3 इसम की चाबियां. एक बार मेरे बात दोहराइए. वादा याइदु इद, वादा याइदु इद. वाइद मऊद वाद. वाइद, मऊद, वाद. अल्हम्दुलिल्लाह. अब हम आपको एक अहम चीज़ बताना चाह रहे हैं, इसको अच्छी तरह याद रखिए कि हमने आपको बताया कि अफ़आल जो है ना 3 लेटर वाले 4 पैटर्न पर होते हैं. या तो फतह यफ्तहु, इफ्तह, नसर यंसुरु, उनसुर, दरबा यदरिबु, इदरिब, समिआ यस्मउ, इस्मा. तो आपने देखा जो वीक लेटर्स हैं, जिसके शुरू में वीक लेटर आता है, जैसे यहाँ पर वा है ना, ये वा आया, तो वहाबा का वा शुरू में आया, वादा का वा शुरू में आया. लेकिन देखें आपने, वहाबा यहाबू था, ये वहाबा यहाबू हब. और वादा जो है ना वो यईदु इद यानी दरबा यदरिबू के पैटर्न पर है. ठीक है, तो इसको फिर हम शॉर्ट फॉर्म कर दिए हैं कि फतहा, वहाबा फतहा के स्टाइल में है और वादा दरबा के स्टाइल में है. तो आइंदा से जब हम कुरान का ग्रामर कोड लिखेंगे वो कॉलम में, तो हम अगर वो वर्ड जैसे वदरा यदरू जो है ना वहाबा के स्टाइल पर है, तो हम वहाँ लिखेंगे वहा. तो आपको याद होना चाहिए कि वदरा यदीरू नहीं होगा. इसी तरह वादा वजदा अगर आए तो हम वहाँ लिखेंगे वाआ, वहाँ का कोड वाआ होगा. तो इसका मतलब आप समझ जाना, वो वजदा यजदू नहीं होगा, वजदा यजिदू होगा, इसलिए कि वो वादा के स्टाइल में है.